یہ جو یہود ہیں جن کی کل کچھ تاریخ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، انہوں نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں علامات ظاہر ہو گئی ہیں، کسرا ٹوٹ گیا، آتش جو کیا تھا اس کا نام بھول گیا میں، آتش کدے کا نام بھول گیا، آتش کدے کی آگ خاموش ہو گئی، باقی جو علامات ظاہر ہوئی تو وہ کیونکہ جانتے تھے وہ مکہ چلے آئے ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ علامت ہے اور ان علامات کے مطابق ابھی آخری نبی آ گیا ہے، تو اس کی تلاش میں اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی ہاشم کو بھی، حضرت ہاشم کو بھی یہود نے شہید کیا، حضرت عبداللہ بھی یہود نے شہید کیا۔ اگر ہوا تو میں بتاؤں گا، نہیں تو ٹائم نہ ہوا تو میں اس سے جلدی نکل جاؤں گا۔ کے علاوہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حضرت آمنہ پر بھی قاتلانہ حملہ کرتے رہے، آپ حاملہ تھیں، اس سے پہلے بھی یہاں بھی، اور جسے آپ اسلام کا ہیراتے ہیں ورقہ بن نوفل، اس کی بہن نے جو آفر کی تھی وہ بھی شاید آپ کو یاد ہو، جو نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کی طرف سے بھی آفر آئی تھی۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ سے جب شادی ہوئی حضرت آمنہ کی تو اس نے بھی آفر کی کہ یہ نور ہم، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے صلب میں ہے، اسے میں لینا چاہتی ہوں۔ بہرحال یہ یہود یہ سلسلے انہوں نے جاری رکھے، جس کی وجہ سے رسول خدا کو بچپنے میں مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا۔ حلیمہ سعدیہ جو لے کے گئی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ دودھ پینا تھا، انہوں نے، یہود نے، ایک تو خود ان کے پاس انفارمیشن کافی تھی، اس کے علاوہ یہ تحقیق خوب کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگر یہ لوگ تھوڑے سے ہونے کے باوجود آگے ہیں تو اس لیے ہم سے آگے ہیں کہ یہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کر کے تحقیق کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے یہ الگ مرحلہ، تحقیق کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان کی نفسانی خواہشات آڑے آئیں تو وہ تحقیق کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور آخری نبی مدینہ کے اطراف میں کہیں آئے گا، یہ یہود اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کے اطراف میں آباد ہو گئے تھے۔ اوس و خجرت کو ہمیشہ یہ کہتے تھے ابھی تم ظلم لو، لیکن جب آنے والا آئے گا اس کے بعد ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہماری حکومت آئے گی۔ ان کے لیے صدمہ یہ تھا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ جو آنے والا نبی ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ بنانا کس نے تھا؟ خدا نے۔ نبوت خدا کی طرف سے ہی ہے، جو نبوت خدا کی طرف سے ہے وہ اگر اپنے خاندان میں نہیں ہے تو منظور نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، تحقیق پہنچی یہاں پر، اس تحقیق کے بعد آگے نہیں چلے۔ بہرحال کہ محقق قوم ہے، تحقیق کرتی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے۔ ابھی یہ جو اتنا جوانوں کا، اکثر جوانوں کا یہ مجمع ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے جوان، جو جہاں دیکھ رہا ہوں جوان ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی مجھے جوان نظر آ رہے ہیں، حب علی ابن ابی طالب میں، لیکن اکثریت جوانوں کی ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نصر بن حارث کو، جبکہ خود ان کے پاس سب علم ہے، کتابوں کا بھی علم ہے، اس کو بھیجا ایران، اس زمانے کا ایران، ادھر بھیجا کہ وہاں فارس میں جا کر بھی تحقیق کریں کہ یہ جو نئی نبوت آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا علم ہے۔ یہ یہود جو کہ علم کے میدان میں ہمیشہ آگے تھے، مال کے میدان میں بھی یہ ہمیشہ سے آگے رہے۔ وہاں زمانے کا یہود بھی آج کے یہود کی طرح مالدار تھا، تجارت کرتا تھا۔ اب میں مجبور ہوں جوانوں کو دیکھ کے کہ ہم یہاں پر یہ اساتذہ ہی بیٹھے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تاکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا انہیں تھما کے ان کو کہا جائے اب تم نوکر بن سکتے ہو، نوکری تلاش کرو۔ نوکری یہی ہے نا، اب تم نوکر بن سکتے ہو، جاؤ نوکری تلاش کرو۔ تعلیم نوکر بننے کے لیے نہیں ہے، تعلیم سردار بننے کے لیے، آقا کے لیے ہے۔ تعلیم نوکری لینے کے لیے نہیں ہے، تعلیم نوکری دینے کے لیے ہے۔ آپ کو بزنس کرنا ہوگا، آپ بزنس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیے، جو پہلے آپ بزنس کرتے تھے، ابھی آپ کی جگہ اسرائیل بزنس کر رہا ہے۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز آئی ہوئی ہیں، پانی بھی آپ کو وہ پلاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے کیا کیا چیزیں آپ کو دیتے ہیں، وہ لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بزنس کرنا ہے، اور آپ کو تو یقیناً بزنس کرنا ہے، اس لیے کہ آپ جس گھرانے کے ماننے والے ہیں وہاں بزنس حضرت خدیجہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں تو خواتین بھی بزنس وومن ہیں، انٹرپرینور ہیں، تو ہم کیوں نوکری کریں؟ سیکھنے کے لیے نوکری بھی کرو، سیکھنے کے لیے تعلیم بھی حاصل کرو، سیکھنے کے لیے ہر کام کرو، لیکن اپنے آپ کو اقتصاد میں مضبوط کرو۔ یہ یہودی مدینہ میں کیونکہ پہلے سے موجود تھے، رسول خدا جب مدینہ میں تشریف لائے، وہاں ایک ٹریٹی ہوئی، ان یہود ساتھ میثاق ہوا۔ اس میثاق میں رسول خدا کا قلم ذرا دیکھیے، رسول خدا کا دل ذرا دیکھیے، رحمت للعالمین کو دیکھیے۔ ان یہود کو اس ٹریٹی میں امت لکھا گیا، یعنی امت جو ریاست مدینہ میں ہے وہ سب امت، وہ امت آپس میں یہ شرائط، اس میں یہود بھی شامل ہیں۔ یہود نے بعد میں اس کو توڑا،
تو پھر جا کے ان کے خلاف کچھ جنگیں ہوئی، اور اس جنگوں میں سے جو جنگ احد میں انہوں نے خیانت کی، کس نے خیانت کی؟ یہود نے۔ یہود اکیلے کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی یہود بہت سے ملکوں میں بہت سی خیانتیں کر رہے ہیں، خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب اندر سے انہیں منافقین نہ ملیں۔ جنگ احد میں بھی رسول خدا نے فرمایا تھا اس کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ایک شخص تھا جسے پتا تھا کہ یہ لوگ یہ چھوڑ دیں گے۔ خالد بن ولید کو پتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ہمارے ایجنٹ موجود ہیں، وہ افواہ پھیلائیں گے۔ افواہ کیا پھیلائی گئی؟ افواہ یہ پھیلائی گئی کہ ابھی حکم چینج ہو گیا، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جنگ کے بعد جس نے مال غنیمت لے لیا اسے ملے گا، جس نے نہیں لیا اسے نہیں ملے گا۔ پروپیگنڈا تھا، یہ ففتھ کالم تھا، یہود کا تھا، یہود کا یہ ففتھ کالم یہاں موجود تھا، اندر موجود ہے، مسلمانوں کی صفوں میں وہی احد کے وقت سے موجود ہے۔ اس سے انہوں نے وہ درہ خالی کیا، اس نے واپس پلٹ کر حملہ کیا، وہاں بھی یہ موجود ہیں، جنگ خندق میں بھی یہ موجود ہیں۔ اس بنی قریظہ آپ نے شاید سنا ہوگا، قبیلہ بنی قریظہ، اس کو پھر رسول خدا نے ان کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے قریش کو مدد دی تھی، مشرکین کو انہوں نے انفارمیشن پہنچائی تھی۔ ان کا تویرا ہے، شروع سے یہ جاسوسی پیدا ہوئے ہیں۔